امام بخاری کا نام آپ نے بہت سنا ہوگا. امام بخاری جو ہیں وہ 16 سال کی عمر میں اپنی والدہ اور بھائی کے ساتھ حجاز کی طرف روانہ ہوئے. 16 سال کی عمر ہے صرف. حج کے بعد ماں اور بھائی تو واپس چلے گئے, یہ وہیں پر رہ گئے مکہ میں. کہتے ہیں کہ مکہ کے شیوخ کے دروازوں پر علم کے موتی چننے میں مشغول ہو گئے, یہاں تک کہ سب سے علم حاصل کیا. جس کا پتہ چلا سب کے پاس گئے. وہ سب کچھ سیکھنے کے بعد وہاں سے پھر مدینہ کا رخ اختیار کیا. اب عمر 18 سال ہو چکی تھی. یہاں پر چاندنی راتوں میں بیٹھ کر تاریخ کبیر کا مسودہ لکھا. ہمارے ہاں تو دن رات لائٹس جلتی ہیں پھر بھی ہم کچھ نہیں کرتے. ان کے پاس جب دن میں تو ظاہر استادوں کے پاس جاتے تھے, رات کو بیٹھ کر ہی وقت ہوتا تھا, تو رات کو چراغ اتنے نہیں ہوتے تھے, اور نہ ہی ان کی ظاہر ہے کہ غیرت اس بات کی اجازت دیتی ہوگی کہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں. تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے موقع ملتا تو وہ 3-4 راتیں جنہیں ایام بیز کہتے ہیں, ان میں بیٹھ کر وہ اپنی کتاب لکھتے. پھر شام کا سفر اختیار کیا, پھر مصر روانہ ہوئے. بصرہ اور کوفہ, بغداد بھی گئے. جزیرہ, خراسان, مرو, بلخ, ہرات آپ کو معلوم ہے کہاں ہے, افغانستان کی طرف, نیشا پور, رے, جبال, ان سب کے سفر اختیار کیے. اس دوران انہوں نے 1000 استادوں سے استفادہ کیا. یہ کہانیاں نہیں, یہ ٹھوس تاریخی ثبوت کے ساتھ یہ باتیں ریکارڈ پہ موجود ہیں. 16 سال کی طویل مدت میں بخاری شریف کو لکھا, یعنی بخاری 1-2 دن میں نہیں کمپائل کی, اس کو کمپائل کرنے کے لیے 16 سال وقت لگا ان کا, اور ہم شاید 16 مہینے بھی اسے پڑھنے میں نہ لگائیں. کوئی حدیث اس وقت تک نہ لکھتے جب تک کہ غسل نہ کرتے, 2 رکعت نماز نہ ادا کرتے, استخارہ کرتے, اور جب حدیث کی صحت کا یقین ہو جاتا تو پھر اسے کتاب میں درج کرتے. آپ نے 6 لاکھ احادیث کے مجموعوں میں سے ان احادیث کا انتخاب کیا جنہیں صحیح بخاری کے نام سے آپ جانتے ہیں. ان سب باتوں سے آپ کو صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ اگر ہم علم کے لیے نکلے ہیں تو ہماری نیت تو اللہ کے لیے ہوگی انشاءاللہ. دوسری بات یہ کہ کوشش کی ضرورت ہے, محنت کی ضرورت ہے. ہمارے پاس 1 سال کا مختصر ترین وقت ہے, اس لیے کہ سال کو ہم 3 ٹرمز میں بانٹتے ہیں. ہر ٹرم 4 مہینے کی ہوتی ہے, ہر مہینہ 4 سے 5 ہفتوں کا ہوتا ہے, اور ہر ہفتے میں 6 دن ہوتے ہیں, اور ہر روز صرف 6 گھنٹے پڑھائی ہوتی ہے یہاں. تو یہ وقت گزرتے ہوئے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, اس لیے کہ آپ سے پہلے 2 بیچز جا چکے ہیں, اور ان سے آپ پوچھیں جس طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے کہ کم لبستم فی الارض عدد سنین, کتنے سال ٹھہرے, قالوا لبسنا یوما او بعد یوم فسل العادین. تو وہاں کہیں گے کہ 1 دن یا دن کا بھی ایک حصہ گننے والوں سے آپ خود پوچھ لیجئے. تو جب آپ یہاں سے فارغ ہوں گے تو آپ بھی یہی کہیں گے کہ لگتا ہے 1 دن یا دن کا کچھ حصہ ہی گزار کر آئے ہیں. لہذا یہ مختصر سی مدت, اس میں سب سے زیادہ پرائرٹی جو ہے بڑی, وہ آپ کی یہی رہنی چاہیے کہ اس کو سیکھنے میں اور محنت اور کوشش میں گزارنا ہے. زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ کا وقت ضائع ہونے سے بچ جائے. فضول قسم کی گفتگو, فضول باتیں اور فضول مشغلے اور دلچسپیاں. آپ نے اتنی سال, اب کوئی 20 سال کا ہوگا یہاں, اور کوئی 25 کا, کوئی 40 کا, کوئی 60 کا, اتنے سال آپ نے دنیا کے بہت سے کام کیے. آپ کو واپس بھی وہیں جانا ہے, ہم اس سے آپ کو کاٹ نہیں رہے, لیکن 1 سال اگر ان سب چیزوں کو ایک طرف کر کے جہاد کریں, نفس کے خلاف بھی, معاشرے کے بہن بھائیوں, رشتہ داروں, دوستوں, شوہر جو بھی راستے میں ہیں ان کو, اور 1 سال یہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کریں, پھر آپ دیکھیں کہ اس کے اثرات آپ کی اپنی ذاتی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں کیا ہوتے ہیں. ہمارے ہاں مشکل یہ ہے کہ ہم سب بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن ہماری قوم کام کرنے کو تیار نہیں ہوتی. تو جب تک ہم محنت نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ بھی اس وقت تک مدد نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. انسان کے لیے کچھ نہیں مگر وہ جو کوشش کرے, اور اس کی کوشش دیکھی جائے گی. پھر اس میں آپ دیکھیں کہ نیت کو خالص کرنا. دوسری بات, علم کو مقصد رکھنا, کوئی گروہ بندی نہیں, کوئی فرقہ نہیں, کچھ بھی اور نہیں, کوئی اور غرض نہیں, کوئی اور تمنا نہیں. علم کا حصول, اس کے لیے پوری جدوجہد اور کوشش, کوئی چھٹی نہیں. چھٹی کا لفظ اپنی ڈکشنری سے نکال دیں. 1 دن کی چھٹی کا مطلب ہے 6 گھنٹے آپ کے ضائع ہو گئے. اگلے دن وہ 6 جمع کر لیں تو 12 آپ تو بیٹھ نہیں سکتے.
کیونکہ دن میں پڑھنے کے بعد شام کے وقت بھی آپ کو کچھ نہ کچھ اسے پڑھنا ہوگا، اسے دہرانا ہوگا، کیونکہ علم کی جو روح ہے وہ مذاکرہ ہے، یعنی اس کو بار بار ریوائز کرنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ دیر سے نہیں آنا، کہ اگر کلاس 8 بجے تو 8 بجے آنا ہے، یہ نہیں کہ کبھی آپ 8:15 آ رہے ہیں اور کبھی 8:30 آ رہے ہیں اور کبھی دن کے دوسرے حصے میں آ رہے ہیں۔ جتنے بھی اور مصروفیات ہیں اور کام ہیں ان سب کو خدا حافظ کہہ دیں، ان سب کو کہہ دیں کہ 1 سال ٹھہر جاؤ، اب بہت دن آپ کو دیے، 1 سال مجھے اپنی زندگی میں اپنے لیے استعمال کرنے دو۔ اس کے ساتھ ایک اور بہت اہم بات یہ کہ صفائی جسم کی بھی، روح کی بھی اور اپنے ارد گرد کی بھی۔ جتنا ماحول صاف ہوگا اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا، اور اس کے لیے سب سے پہلی بات اسی سنت پر عمل کریں کہ کوئی شخص بھی دانت صاف کیے بغیر نہ آئے۔ اب میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آؤں گی جو علم حاصل کرتے ہوئے ایک دوسرے کو اریٹیٹ کرتی ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہیں۔ یہ باتیں نوٹ کر لیں اور ان پر آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ ایسا لباس نہ پہن کر آئیں کہ جس سے پسینے کی بو آتی ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ جہاں بو ہوتی ہے وہاں فرشتے ہٹ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں پیاز اور لہسن وغیرہ کھا کر جانے سے کیوں منع کیا؟ آپ نے کیا فرمایا کہ وہاں پر فرشتوں کو اس سے اذیت ہوتی ہے۔ تو جو علم کی مجلس ہوتی ہے اس پر بھی فرشتے اپنا سایہ کیے رکھتے ہیں۔ اگر ہمارے جسم گندے ہوں گے یا لباس گندے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس پہ فرق پڑے گا۔ ہم آپ سے تقاضا نہیں کرتے کہ آپ ضرور استری کر کے پہن کے آئیں، ہم آپ سے یہ تقاضا نہیں کرتے کہ آپ ان کو بہت سجا بنا کے لائیں، ہم صرف یہ تقاضا کرتے ہیں کہ کپڑوں میں اسمیل نہ ہو۔ آپ کے جسم کے بال صاف ہونے چاہیے جو غیر ضروری بال ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ اس صفائی کی طرف توجہ نہیں دیتے جس کی وجہ سے پاس بیٹھنے والے کو بہت اذیت ہوتی ہے۔ یہ بات اگرچہ بہت اس قسم کی ہے کہ جو مجھے اتنی اوپنلی نہیں کہنی چاہیے، لیکن میں اپنے گزشتہ تجربے کی بنیاد پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اور دین نے ہمیں یہ سکھایا کہ جو حق بات اس کے کہنے میں شرم نہیں ہونی چاہیے، تو اس کی طرف توجہ دیں۔ پھر اس کے ساتھ ہی یہ کہ اگر آپ باتھ روم یوز کرتے ہیں تو اسے گیلا چھوڑ کے نہ آئیں، اس میں ایسی جوتے مت لے کر جائیں کہ جس سے مٹی وہاں پر ہو جائے، اتنے چھینٹے نہ اڑائیں کہ شیشے اور آس پاس کی دیواروں اور ہر چیز جو ہے اس کی زد میں آ جائے۔ اسی طرح کہیں پر آپ بیٹھے اور آپ ٹشو یوز کر رہے ہیں تو اپنا ٹشو دوسرے کے لیے مت پھینکے کہ وہ آ کے اٹھائے۔ کلاس روم میں اگر آپ پینسل تراش رہے ہیں تو اپنی ہی کسی چیز میں کریں، کرسی کے نیچے کوئی چیز نہ گرنے دیں۔ اٹھنے سے پہلے ضرور ایک جائزہ لیں نیچے کہ آپ کی وجہ سے کوئی چیز یہاں تو نہیں گری۔ اگر کسی اور نے گرا دی اور آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ بھی ایک منکر ہے۔ ہر ایک کا فرض بنتا ہے، خواہ وہ میں ہی ہو، کہ اگر نظر آ رہی ہے تو رستے سے اٹھا لیا جائے اس کو اور اسے چھوڑا نہ جائے۔ جب آئیں اور جوتے اتاریں تو جوتے ترتیب سے رکھیں، اوپر ریک ہے، اوپر تک جوتا لے آئیں اور آ کر ریک میں 1 سیکنڈ لگتا ہے اتار کے فوراً اس کے اندر سیٹ کر دیں۔ اگر وہ کم پڑ جائے تو باقی جوتے نیچے، لیکن ترتیب کے ساتھ۔ اسی طرح یہ ہے کہ یہ لائبریری آپ کے آس پاس ہے، اس میں میری اپنی ذاتی کلیکشن کی بھی کافی کتابیں ہیں اور الہدا کی کتابیں بھی ہیں۔ الہدا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ دراصل اللہ تعالیٰ کا مال ہے، وہ کسی انسان کا نہیں ہے، لہٰذا ان سب کے استعمال سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کو ضائع تو نہیں کر رہے، کیونکہ اس کو ضائع کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ جن لوگوں نے بھی ڈونیشن دی ہے، جن لوگوں نے بھی یہ سب کچھ خرید کے یہاں رکھا ہے، انہوں نے اس کو ضائع کرنے کے لیے نہیں۔ اگر ہم اس کو صحیح طور پر استعمال نہیں کرتے، اس کا حق ادا نہیں کرتے، تو ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کوئی کتاب گھر لے جانے کی کسی کو اجازت نہیں، حتیٰ کہ ہاسٹل کے اسٹوڈنٹس کو اپنے کمروں میں بھی لے جانے کی اجازت نہیں۔ جس کو بیٹھنا ہے یہیں بیٹھ کر یہیں پڑھے گا، چاہے رات 10 بجے 12 بجے تک بھی آپ پڑھیں، آپ کو روکا نہیں جائے گا۔ چاہے آپ باہر سے آئیں، آپ باہر سے بھی آ کے پڑھ سکتے ہیں، یعنی جو اسٹوڈنٹس ہاسٹل میں نہیں رہتے وہ آ کے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں کلاس ٹائم کے بعد۔ پھر یہ کہ میں شاید نہ دیکھ رہی ہوں آپ کو، ہمارا اسٹاف آپ کو نہ دیکھ رہا ہو، لیکن ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اور یہاں کی کسی بھی چیز کو چرانے کا مطلب یہ ہے اللہ کے غضب کو دعوت دینا، اس لیے کہ ہم نے اپنا سارا معاملہ خدا پہ چھوڑ دیا ہے، اور نہ ہی اس بات کی اجازت ہوگی کہ اس میں سے ورقے پھاڑ لیے جائیں یا کتابیں آگے پیچھے نکال کر چھپا دی جائیں۔ علم بخل کرنے کی چیز نہیں، چھپانے کی نہیں، پھیلانے کی چیز ہے۔ یہاں پر عام یونیورسٹیز اور کالجز سے مختلف ماحول رہا ہے الحمدللہ، کہ لوگ نوٹس خود محنت سے بناتے ہیں اور سب کو دیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے کچھ نہیں کرتے، ہر ایک کوشش کرتا ہے، لیکن سب مل جل کر پڑھتے ہیں۔ یہاں نمبروں کی دوڑ نہیں ہوتی، یہاں پر
حقیقی علم اور اس کی روح پانے کی دوڑ ہے، کیونکہ ہمارے یہاں بہت پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، لیکن علم کے ساتھ جب عمل نہیں تو اس کا کوئی نتیجہ سامنے نظر نہیں آتا. پڑھ لکھ کے بھی اگر جاہل رہنا ہے تو آج ہی ڈیسائیڈ کر لیں واپس جانے کا. اس موقع پہ میں آپ کو ایک حدیث بھی سناتی چلوں کہ ایک شخص ایک جنگ میں مارا گیا تو صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا کہ ہے کتنا خوش قسمت ہے، شہید ہوا. آپ نے فرمایا کہ اسے شہید مت کہو، میں اس کے بیت المال میں سے ایک چادر چوری کرنے کی وجہ سے اس پہ آگ کی چھتریاں چھائے ہوئے دیکھ رہا ہوں. میدان جنگ میں بظاہر اللہ کے راستے میں جان دینا، لیکن بیت المال میں سے ایک چادر چرانے کی وجہ سے ساری شہادت غارت ہو گئی. تو آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں، دے دیں، کوئی بات نہیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گی، میں آپ کو کچھ نہیں بگاڑوں گی، لیکن جس رب کی چیز آپ اٹھا رہے ہیں یا اس کے کوئی نقصان پہنچا رہے ہیں وہ خود آپ کو پوچھ لے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم آپ کو نعوذ باللہ چور سمجھ رہے ہیں یا آپ کے بارے میں کوئی بری رائے رکھتے ہیں، لیکن صرف ایک یاد دہانی کرا رہے ہیں، کیونکہ یہ سسٹم دوسرے کالج، اسکول اور دوسرے ہر علمی ادارے سے مختلف ہے. اسی طرح یہ ہے کہ فون کا استعمال بھی یہ نہیں کہ اگر آپ کو ضرورت پڑی ہے اور آپ کو کال کرنی پڑ گئی اور آپ دیکھیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ادارے والا تو چپ کر کے کال کر لیتے ہیں اور ختم. تو وہ بل آپ کو معلوم ہے کہ وہ ڈونیشن سے پے ہوتا ہے، اور اگر آپ پے نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا کھاتا کسی کے سر پہ ڈال دیا. دنیا میں تو اس نے آپ کا پے کر دیا، لیکن قیامت کو آپ کو نکال کے دینے پڑیں گے وہ پیسے. اس لیے ہر کال کی قیمت جو آپ اپنے ذاتی مقصد کے لیے کریں اس کی قیمت 3 روپے ہے، اور وہاں نیچے ڈبہ رکھا ہوا جس پہ الہدا لکھا ہے اس کے اندر آپ خود بھی 3 روپے ڈال سکتے ہیں، یا جو بھی وہاں ذمہ دار شخص ہو اس کو آپ دے سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کینٹین بھی چھوٹی موٹی موجود ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہمارے پاس کم لوگ تھے، ہم نے کوئی پراپر کھانے پینے کا ایسا زیادہ انتظام نہیں کیا، لیکن یہ کہ اس میں چائے اور سموسے یا اور جو آپ ضرورت کی چھوٹی موٹی چیز ڈیمانڈ کریں گے وہ پرووائڈ کی جائے گی، لیکن ادھار بالکل بند ہے، ادھار نہیں دیا جائے گا کچھ بھی. اس لیے آپ اپنے پاس چائے کے اور سموسے کے یا جو بھی آپ لینا چاہیں اس کے پیسے رکھیے. بہرحال آج چونکہ آپ کا پہلا دن ہے اس لیے آپ کو آج چائے پلائی جائے گی، وہ الہدا کی طرف سے نہیں، وہ کسی شخص کی طرف سے ہے، اور ضروری نہیں کہ اس کا نام جانا جائے. لیکن ہمارے ہاں ایک طریقہ رہا ہے کہ پہلے دن جب آتا ہے کوئی تو اس کو چائے پانی وغیرہ کا کیا جائے، لیکن ہمارے ہاں آج تک یہ ریکارڈ رہا ہے کہ الہدا کی ڈونیشن میں سے نہ آج تک ہم نے کبھی کوئی مٹھائی منگوائی ہے، نہ ہم نے اس سے کوئی کھانے پینے کا انتظام کیا ہے، اور نہ ہی ہم نے اس کو کسی اس قسم کی ضرورت کے لیے استعمال کیا ہے، سوائے اس کے کہ وہ علمی مقاصد پر استعمال ہو. لہٰذا آپ کو کھانے میں کوئی قباحت نہ ہو. کسی بھی وقت جو کوئی کھانا آپ کو آفر کیا جائے کہ شاید وہ کوئی صدقہ خیرات ہے یا وہ ان ڈونیشنز کو جو اللہ کے راستے میں لی جاتی ہیں اس میں سے آپ کو کھانے پینے کے لیے چیزیں دی جا رہی ہیں. ہمارے ہاں ایک طریقہ ہے کہ جب بھی اس قسم کا کوئی موقع ہوتا ہے تو بہت سے لوگ خود آفر کرتے ہیں، اور وہ ان کی اپنی خوشی کی بات ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ آج آپ کو انشاءاللہ تعالی چائے پلائیں گے اور سموسہ بھی کھلائیں گے، اس کے پیسے آپ کو نہیں دینے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ سجیشنز کا ایک باکس ہے. اس بارے میں بہت وضاحت کرنا چاہوں گی کہ کوئی شخص بھی کسی چیز سے تکلیف محسوس کرتا ہے، کوئی اس کو مشکل ہے، آپس میں ڈسکس کرنے کی بجائے ایک کاغذ پر لکھیں، نیچے باکس رکھا ہوگا، اس میں آپ اس کو چپ کر کے ڈال دیں، وہ کھولا جائے گا، وہ پڑھا جائے گا اور آپ کی مشکل انسانی حد تک دور کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس میں ذرا بھی جھجکے نہیں، ذرا بھی اس میں دیر نہیں کریں. جو بھی برائی دیکھیں، جو خرابی دیکھیں، جو چیز آپ کو تکلیف دیتی ہو، جو چیز پریشان کرتی ہو، اس کو آپ لکھتے چلے جائیں اور ڈبے میں ڈالتے چلے جائیں. اس پہ آپ جو کچھ بھی لکھیں گے، جیسی بھی تنقید کریں گے، ہم اس کو کبھی بھی برا نہیں کہیں گے، اس کو پوری طرح ویلکم کریں گے، خوش آمدید کہیں گے، اس لیے کہ ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں. ہم یہاں اگر بیٹھے ہیں آپ کی خدمت کے لیے، ہم کوئی دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم فرشتے ہیں اور ہم آپ کو بہت کچھ کر دیں گے، نہیں، یہ ہم سب کی ملی جلی کوشش ہے. جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ الہدا اللہ تعالیٰ کی خاطر قائم کیا گیا ہے اور اسی کا ہے، نہ میرا ہے، نہ کسی اور انسان کا ہے، نہ کسی جماعت پارٹی کا ہے. لہٰذا اگر میں اس کی خدمت گار ہوں تو آپ بھی خدمت گار ہیں. میرا بھی اللہ کے لیے کرنا ہے اور آپ کا بھی کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. اگر آپ اس کے بھلائی کے لیے، اس کی فلاح کے لیے، اس کی بہتری کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی خاطر کریں، مجھ پر کوئی احسان نہیں ہوگا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ
فوٹو کاپی مشین بھی اب ادارے میں موجود ہے. جو بھی آپ کو ضروری اسٹف فوٹو کاپی کرانا ہوگا. پہلے تو چونکہ تعداد کم تھی اس لیے ریسیپشن پر ہی وہ لین دین ہوتا رہا. اب انشاءاللہ ایک خاص کسی کو مقرر کر دیا جائے گا, چاہے آپ کی کلاس ہی میں سے ہو یا اور بھی آپ کے مشورے سے, جو آپ کے لیے کنوینئنٹ ہو, جو مٹیریل لے گا اور واپس کرے گا. اس کا طریقہ کار لیٹر آن طے کر لیں گے. پھر اسی طرح یہ کہ فرسٹ ایڈ باکس موجود ہے, اس میں سر درد اور بخار اور چھوٹی موٹی دوائی جو ہے وہ موجود ہے, اور وہ بھی کچھ ڈاکٹرز خود اپنی خوشی سے لا کے اس میں رکھتے ہیں. وہ بھی کوئی صدقہ خیرات نہیں ہے, تو اس لیے کبھی آپ کو کوئی خدا نہ خواستہ چھوٹی موٹی ضرورت ہو تو وہ آپ اس میں سے لے سکتے ہیں. لیکن یہ ضرور ایڈوائز کروں گی کہ صبر کرنے کی کوشش کریں, زیادہ گولیاں نہ کھائیں, کیونکہ وہ الٹیمیٹلی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. اب چند ایک چیزیں میں آپ کو کورسز کے حوالے سے بتا دوں, اور بعد میں پھر آپ سوال جواب بھی کر سکتے ہیں. ٹائم ٹیبل آپ کا ٹیمپریریلی تیار کیا ہے. یہ ٹیمپریریلی اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ضرورت کے ساتھ ساتھ ٹائم ٹیبل میں ہلکی پھلکی تبدیلی ہوتی رہتی ہے. جو اس وقت پہلی ٹرم میں آپ کے پراسپیکٹس میں سبجیکٹس موجود تھے انہی کے مطابق ٹائم ٹیبل بنایا گیا ہے. کچھ کلاسز روز ہیں, کچھ ہفتے میں 2 دن ہیں, کچھ 3 دن ہیں, کچھ 1 دن ہے. یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سبجیکٹ کی نوعیت کیا ہے, اس کی ضرورت کتنی ہے. ان سب سے پہلے ایک کلاس ہوتی ہے آدھے گھنٹے کی, جو سب کلاسز سے زیادہ اہم ہے, اور وہ ہے تربیہ کی کلاس. کیونکہ ہم صرف یہاں پر علم نہیں دیتے, ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بھی تربیت کریں اور آپ کی بھی کریں, اور مل جل کر ہم سب ایک دوسرے کی کریں. لہٰذا کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ کیونکہ اس کے نمبر کوئی نہیں ہے لہٰذا اس کو اٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں اور میں آدھا گھنٹہ لیٹ آ جاؤں. نہیں, جو بھی ریگولر اسٹوڈینٹس ہیں ان سب کو 8 بجے یہاں ہونا چاہیے اور تربیہ کی کلاس میں شامل ہونا. اس میں نمبر 1 تو یہ کہ نفل پڑھے جاتے ہیں صبح آتے ہی, ان کو آپ چاشت کہہ لیں, اشراق کہہ لیں, کچھ بھی. اس لیے ہر شخص یہاں باوضو آتا ہے گھر سے, وضو کر کے آئیں, کیونکہ وضو کی جگہیں ذرا کم ہیں, لہٰذا بہتر ہے کہ آپ گھر سے ہی تیار ہو کر آئیں. اور اگر آپ ذرا جلدی اٹھنے کے عادی ہوں تو پھر آپ کو نہ تو زیادہ باتھ روم جانے کی اور نہ وضو کرنے کی زیادہ ضرورت پیش آئے گی, پھر آپ کو آسانی رہے گی. لہٰذا گھر سے وضو کر کے آئیں, اور آتے ہی نیچے جگہ بنی ہوتی ہے ہال کے اندر, چادریں بچھی ہوں گی, وہاں پر آپ آتے ہی 2 رکعت نماز جو ہے وہ نفل ادا کریں. کل کی نماز جو ہوگی اس میں ہم سب مل کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو پروگرام ہم شروع کر رہے ہیں, جو تیرے راستے میں ہم نکلے ہیں, تو اس میں ہماری مدد کر. اس کے بعد یہ ہے کہ اٹینڈنس بھی اسی وقت ہوتی ہے, اور مختلف چیزیں جو سلیکشن ہوتی ہے وہ پڑھ کے سنائی جاتی ہیں, ڈسکس کی جاتی ہیں, اسٹوڈنٹس سے ایک طرح سے ڈسکشن ہوتی ہے, اور اس سے آپ کورسز سے ہٹ کے ایک اور طرح سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. اس میں اپنی ذاتی اصلاح اور تربیت کی مختلف چیزیں, یعنی اس کا کوئی لگا بندہ پروگرام نہیں, وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی ہوتی رہتی, لیکن آپ وہ ساتھ ساتھ خود بخود نوٹ کرتے چلے جائیں گے. ان سب کو اس وقت کے کیا کیا ہوگا ایکسپلین کرنا, وقت کو بھی ضائع کرنا اور ضرورت بھی نہیں. دوسرا پھر یہ کہ تجوید ہے. تجوید کا مطلب ہے قرآن پاک کو اچھے طریقے سے, صحیح طریقے سے, جیسے نازل ہوا ہے ویسے ہی پڑھنا. اور اس کی کلاس روزانہ 8:30 سے 9:30 تک سوائے اتوار کے. یہ میں لگا دوں گی ٹائم ٹیبل. تجوید جو ہے وہ آپ کو قاری عبد الباری کروائیں گے, مرد قاری ہیں, اور پچھلے سال کی اسٹوڈنٹس کو بھی انہوں نے ہی سکھایا ہے. اور یہاں کوئی خالی یا فری پیریڈ نہیں ہوتا. اگر ایک ٹیچر کوئی خدا نخواستہ بیمار ہے یا کسی وجہ سے لیٹ ہے ایون یا نہیں آ سکا, تو کچھ نہ کچھ یہاں ہوتا رہے گا, فارغ آپ کو نہیں بیٹھنے دیا جائے گا. کیونکہ ہمارا 2 سال کا ریکارڈ ہے, ایک پیریڈ بھی فری نہیں ہوا, تو اللہ کرے کہ آئندہ بھی نہ ہو. یہ چیز بھی آپ کو کالجز اور یونیورسٹیز سے تھوڑی سی مختلف لگے گی. عموماً لوگ سوال کرتے ہیں یہ مجھ سے کہ ان لوگوں نے اتنے سال لگائے اور ہم صرف 1 سال کیوں. یہ 1 سال کا جو کریش کورس ہے اس لیے کہ میرے جیسے لوگ وہ اس دور کے عوام تھی, سمجھ رہے ہیں میری بات, وہ عام لوگوں کا معیار تھا جو اس وقت ہم سکھانے والوں کا ہے. ٹھیک, تو جب وہ معیار عام لوگوں کا تھا تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر کچھ لوگ ایسے نکلے جنہوں نے 40 سال لگائے اور امت کو ایک روشنی فراہم کی. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جتنا اندھیرا ہے اور جتنی دین سے دوری ہے اور جتنی مشکلات ہیں, اس کے لیے ہمارا پروگرام یہ ہے کہ 1 سال کے عرصے میں قرآن کی بیسک انڈرسٹینڈنگ, علم دین کی ایک بیسک تعلیم کے بعد دوسرے لوگوں تک تیزی سے قرآن کا علم پہنچایا جائے,
اور پھر اس میں جو لوگ مزید اپنا وقت لگانا چاہیں، محنت کرنا چاہیں، آگے اس میں تخصص کرنا چاہیں، وہ ویلکم ہیں. ان کے لیے آہستہ آہستہ وہ طریقے، سارے فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں گی کہ جو اس میں مزید محنت کریں. اس وقت جو ہمارے پاس حالت ہے وہ یہ کہ اگر ہم اس وقت یہ اعلان کریں کہ ہم ایک 10 سالہ پروگرام شروع کر رہے ہیں جو کہ ہونا چاہیے، آپ میں سے کتنے لوگ آئیں گے؟ میں کہوں 5 سال کا، کوئی نہیں آئے گا. میں ایون کہوں 2 سال کا تو آدھی کلاس ہو جائے گی. لیکن ابھی ہمیں ایک رواج دینا ہے نا اس چیز کو کہ لوگ جلدی سے ایک دفعہ قرآن سمجھیں، معاشرے کے پاس جائیں، روشنی آگے بڑھائیں، اور جب روشنی ہو جائے گی اتنی کہ رستہ نظر آنے لگ جائے سب کو، تو پھر مینار بھی بن جائیں، پھر اگلا سٹیپ بھی ہوگا انشاءاللہ. لیکن ابھی ہم جس لیول پر ہیں اس پر نہ ہماری ہمتیں ہیں، نہ ہمارے پاس وقت ہے، نہ ہمارے پاس وسائل ہیں، اور نہ میرے جیسے جاہل لوگوں کے پاس زیادہ علم ہے کہ وہ آپ کو بہت کچھ دے سکیں. لہذا جتنا ہم اتنی کم ہمتی میں مایوس ہونے کی بجائے سوچتے ہیں چلے اتنا تھوڑا سا ہی کر لیتے ہیں، تو اس لیے تھوڑا سا بھی رکھا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ابھی ہم 2 سال کے بچے ہیں. ہشام میرا بیٹا جب پیدا ہوا تھا، جب یہ کورس شروع ہوا تھا، تو میں جب دیکھتی ہوں کہ الہدا کتنا ہے تو میں اس کو دیکھتی ہوں. ابھی وہ چلنے تو لگ گیا ہے، باتیں بھی کرتا ہے، مگر پورا سینٹنس نہیں بولتا، ابھی آدھا بولتا ہے. تو ابھی ہم صرف آدھے سینٹنس پہ ہیں. انشاءاللہ اگر آپ جیسے لوگوں نے ہمت کی اور اس کام کو آگے بڑھایا تو آہستہ آہستہ آگے بھی جائے گا. یہ تو سب کچھ اللہ کی خاطر چونکہ ہو رہا ہے، اس لیے وہی سب کچھ کرے گا. ہم تو یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم یہ کریں گے اور ہم وہ کریں گے، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. میں تو صرف آپ ہی کی طرح ایک عام سی انسان ہوں، میرے میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں نے آپ سے پہلے پڑھ لیا ہے. میرے اور آپ میں صرف اتنا فرق ہے. لہذا جو پہلے پڑھ لے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دوسروں کو جو بعد میں آ رہے ہوں پڑھا دینا چاہیے. نہ میں کوئی لیڈر ہوں، نہ میں کوئی بہت عالم ہوں، کچھ بھی نہیں. صرف ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں. ہمارا دعویٰ ہے ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس کے رسول کو مانتے ہیں، کتاب کو مانتے ہیں. دیکھیں تو صحیح کتاب کیا ہے، اس کا رسول کیا کہتا ہے، مسلمان کیسے رہتے تھے، مسلمان امت کو کیا مشکلات درپیش ہیں. ہم اگر یہ کہہ بھی دیں نا کہ ہم مسلمان نہیں، تو بھی ہمارے دشمن ہمیں معاف نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے نام مسلمانوں والے ہیں، ہم مسلمان ملک میں رہتے ہیں. تو ہم اپنی آئیڈینٹی سے فرار حاصل کر ہی نہیں سکتے. ہماری نجات اس کے سوا کسی چیز میں نہیں کہ ہم اپنے رب کے ساتھ وفادار ہو جائیں، پھر اس سے مدد مانگیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. جی ہائر ڈپلوما کا پروگرام ہے، لیکن اسی وقت ہو سکتا ہے جب زیادہ سارے استاد بھی آ جائیں، بڑی ساری جگہ بھی مل جائے، اور بڑی ساری ہمتیں بھی ہو جائیں، زیادہ سے جذبے بھی آ جائیں، تو انشاءاللہ آگے بھی بڑھیں. ہے پروگرام انشاءاللہ تعالی. اور کوئی سوال؟ جی ہاں جی 2 بجے آپ کو فارغ کر دیا جائے گا، لیکن یہی نماز پڑھنی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے، وہ کمپلسری ہے اس کیونکہ میں نے آخری حصہ ٹائم ٹیبل کا چھوڑ دیا نماز کا، وہ ٹائم ٹیبل کے اندر ہے شامل. وہ اس لیے کہ جب ہم یہاں سے تھکے آ رہے گھر کا رخ کرتے ہیں تو بعض اوقات آدھا گھنٹہ رستے میں، جب گھر کا دروازہ جا کے کھولتے ہیں تو ایسے بے شمار کام کہ جس کی وجہ سے نماز لیٹ ہوتی ہے. اگر ہم فرائض کو لیٹ کریں تو زندگی میں برکت نہیں رہتی، اس لیے نماز یہیں پر ادا کرنی ہو. تو جب بریک ہوگی بیچ میں، اس میں آپ دوبارہ وضو وغیرہ کر لیں. جو لوگ ریگولر کرنا چاہتے ہیں ان کو میں آج ہی کہوں گی کہ اگر آپ کے ایسے مشکلات ہیں تو آپ ریگولر جوائن نہیں کریں. جس کو ریگولر کرنا، آدھے دن کے بعد چھٹی کے لیے میرے پاس کوئی نہ آئے، اور نہ ہی یہ کہیں کہ کل شادی ہے فلاں کی، وہ چچا کی بیٹی کی، تو میں وہاں جا رہی ہوں. نہیں، اس میں یہ ہے 2 سبجیکٹ کم از کم ایک ٹرم میں کرنے ہوں گے، اور ان 2 کی کم از کم ضرور پابندی کرنی ہوگی. اس میں بھی چھٹی نہیں آپ کر سکتے. یعنی میں اس میں دیکھوں گی کہ ہماری پہلی بریک انشاءاللہ دسمبر کے لاسٹ ویک میں ہوگی. جو عام طور پہ بچوں کو چھٹیاں ہوتی ہیں، گھروں والوں کو بھی چھٹیاں ہوتی ہیں، تو آپ کو ایک ٹائم دیا جائے گا کہ آپ ان کے ساتھ اسپینڈ کریں. اس تک جس کی اٹینڈنس صحیح نہیں ہوگی اس کو پھر ڈراپ کر دیا جائے گا. یعنی ٹھیک ہے آپ بے شک آئیں، سنیں، جائیں، جو آپ چاہیں کریں، لیکن جو لوگ باقاعدہ سکھانا چاہتے ہیں آئندہ، وہ سنجیدہ ہوں. اگر آپ زندگی میں خدمت کرنا چاہتے ہیں انسانیت کی، تو اس کے لیے آپ کو صحیح طور پر وقت لگانا چاہیے. آپ کی مثال کے طور پر ایک دکان ہو، کتنی دکانیں شہر میں بند ہوتی ہیں جس دن کسی کی شادی ہوتی ہے؟ کتنی دکانیں بند ہوتی ہیں جب کوئی چھوٹا موٹا کام ہوتا ہے؟ کوئی دکان نہیں بند ہوتی. کہیں آپ جاب کرتے ہوں اور ڈیلی ویجز پہ آپ کو تنخواہ ملتی ہو، آپ کبھی چھٹی نہیں کریں گے سوائے اس کے کہ آپ بیمار پڑ جائیں اور
اس صورت میں تو ہم بھی چھٹی دیتے، کیونکہ بیماری کا تو کچھ ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہ آپ کی اپنی طرف سے نہیں، لیکن چھوٹی موٹی بیماری تو چلتی رہتی. کوئی کام ہم زندگی میں نہیں چھوڑتے چاہے کچھ بھی ہو. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ الہدا میں یہ ہوتا ہے، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے مہمان آ گئے چھٹی چاہیے، بچے کو اسکول لے کے جانا ہے چھٹی چاہیے، فلاں کام میں چھٹی چاہیے. پھر آپ پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیں آپ پارٹ ٹائم جوائن کریں، تاکہ نہ آپ کا نام بولے اور نہ آگے سے ایبسنٹ کی آواز آئے. ہم ایبسنٹ کا لفظ نہیں سننا چاہتے، کیونکہ اس سے ہوتا یہ کہ جب ایک ایبسنٹ ہوتا ہے تو دوسرے کو راستہ ملتا ہے، تیسرا جو ہے وہ اس پہ یہ سمجھتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، نارمل ہے، سب چل رہا ہے اور اسے چلاتے ہیں. جو لوگ سنجیدہ ہوں، صبر کرنے والے ہیں، چاہے 10 رہ جائیں گے اس کلاس میں تو مجھے اللہ کی مدد کا پورا بھروسہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر تم میں 10 بھی صابر ہوں گے تو کتنے پہ غالب آئیں گے، یعنی 1 اور 10 کی ریشو ہے. ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. اگر 20 لوگ صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پہ بھاری ہیں. وہ 20 جو ہے وہ 200 کا کام کریں گے. لہذا آپ پھر 1 سال میں نہیں 3 پر اس کو پھیلا لیں. 3 میں بھی نہیں کر سکتے تو 4 تک بھی ہم جانے دیں گے آپ کو. علم حاصل کرنے کے لیے کوئی قید نہیں، لیکن ریگولر پروگرام جو ہے اسے ریگولر رہنے دیں. جب آپ دیکھیں کہ ایک وقت کا آپ بیچ میں مس کر جاتے ہیں تو اس کا بہت سخت نقصان ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر امت الرفیع کی کلاس ہے جو آپ کی ٹیچر ہیں، یہ اگر ہفتے میں 3 دن مثال کے طور پر آئی ہیں، ایک دن آپ نہیں آئے، اگلے دن کا لیکچر جو ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، تیسرے دن کی ڈسکشن آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا صحیح طور پہ. تو ادھورا پروگرام جو ہے وہ نہیں. اور کوئی سوال آپ کرنا چاہیں؟ جی. ہمارے ہاں عموماً ایک بریک ہوتی ہے دسمبر کے اینڈ میں، دوسری بریک ہوتی ہے عید الفطر کے موقع پہ، جو آپ سمجھے کہ شاید 27ویں رات کے بعد، یعنی 27ویں روزے سے لے کر عید کے 1 دن بعد تک ہوتی ہے عموماً. پھر تیسری بریک ہوتی ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر جب قربانی کی عید ہوتی ہے، اور چوتھی بریک ہوتی ہے سمر میں. اور عموماً جو گزٹڈ ہالیڈے ہوتی ہے ہم کرتے بھی ہیں اور سم ٹائم نہیں بھی کرتے. ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس ٹرم میں مثال کے طور پہ 9 نومبر کی ہماری چھٹی نہیں تھی، ہم نے گھر بیٹھ کے ایک وال ڈے نہیں منایا، یہاں منایا تھا. کیونکہ ہمارے ہاں تو پتہ بھی ہل جائے ملک میں تو چھٹی، یعنی ہر چیز منانا چاہتے چھٹی کر کے. معلوم نہیں یہ کانسیپٹ آیا کہاں سے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب 14 اگست کو اگر پاکستان بنا تھا تو اس دن کوئی واقعی اسکولز میں اس طرح کی چھٹی نہ ہو، کوئی ایسا پروگرام ہو کہ جس سے بچوں کو پتا چلے کہ پاکستان کیوں بنا تھا. لیکن ہمارے ہاں سب سے زیادہ منتظر جس چیز کے ہم ہوتے ہیں چھٹی. ہم کام نہیں کرنا چاہتے، پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حالت کیوں نہیں بدلتا. وہ حال ہی نے بھی کہا تھا اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں موجود، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. ٹھیک، سب کو شعر آتا ہے، دیکھیں کتنا علم ہے ماشاءاللہ. علم کی کمی نہیں ہے ہمارے میں، عمل کی کمی ہے. آج ہی میں اپنی ڈائری کو کھول کے پڑھ رہی تھی، 93 میں لکھا تھا کہ الہدا کا موٹو کیا ہوگا، علم برائے عمل. یعنی علم کے لیے نہیں، علم تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہے، ہم سے کہیں زیادہ، اور ہمارے پاس بھی بہت سی معلومات ہیں. تو علم معلومات حاصل کرنے کا نام نہیں. آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجا گیا تو کیا کہا گیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کتاب اور حکمت کی تعلیم تو دیتا ہے، لیکن اس سے پہلے کیا ضروری ہے، مقصد زکیہم، پاک کرتا ہے. یہ نہیں کہا کہ اپنے آپ کو پاک کہو، مراد یہ کہ اس کی کوشش. اور کوئی چیز، یہاں بھی کوئی ہاتھ کھڑا ہوا تھا کسی کا سوال. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یونیورسٹیز وغیرہ میں عموماً صرف کورس کی حد تک رہا جاتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں کچھ پروگرام ایسے بھی ہیں کہ جس میں اسٹوڈنٹ کو چھوڑ دیا جاتا ہے جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ. بہت زیادہ اگرچہ نہیں، لیکن ہے یہ بھی ایک حصہ کہ اسائنمنٹس آپ کو ملتی ہیں کہ جس میں آپ تلاش کرو. جیسے اب صحابی کا نام میں آپ میں سے ہر ایک کو بتا دوں گی، پھر آپ نے خود ڈھونڈنا ہے اس کو. تو وہ کچھ کتابیں آپ کو مل جائیں گی، لائبریری میں ہوگی، کچھ کہیں. اور پھر یہ کہ کتابوں کا علم بھی جو ہے وہ بھی آدھا علم ہے، کہ جب آپ کو پتا ہوگا کہ کہاں سے کیا پڑھنا ہے تو پھر ہی آپ پڑھ سکتے ہیں نا. تو وہ آپ کو ٹیچرز گائیڈ کریں گے انشاءاللہ. 8 بجے آپ آ جائیں، اٹینڈنس ہوگی اور فوراً، یعنی آپ آ کے تو آپ صفوں میں بیٹھیں، گھیرا نہ بنائیں، آتے جائیں وضو کے ساتھ اور صفیں بناتے جائیں. اور جو یہ سب مکمل ہو جائے گی ہم شروع کر لیں گے انشاءاللہ. جی ہاں، بریک ہوتی ہے، ٹائم ٹیبل میں لگا دوں گی، آپ دیکھ لیں گے. آدھے گھنٹے کی فی الحال بریک رکھی ہے، کیونکہ ابھی شروع میں سب کو ایک دوسرے سے تعارف بھی حاصل کرنا ہے. ایک اور بات یہ یاد رکھیں کہ آپ سب سے ملیں. یہ نہیں کہ اگر کوئی آپ کے شہر کا ہے تو آپ اسی کے ساتھ رہیں، اگر آپ کو کوئی رشتہ دار ہے، خالہ بھانجی یا کوئی اور اس طرح کا سلسلہ، تو اسی کے ساتھ رہیں، یا کوئی ایک علاقے کے رہنے والے ہیں. نہیں،
یہاں پر سب اللہ کے لیے آتے ہیں، اللہ کے لیے ملنا، اور ہمارے لیے سب برابر ہونے چاہیے. یہاں کوئی رشتہ داری نہیں، یہاں ایک نیا رشتہ ہے تو نئے رشتے قائم کریں. یہاں ماں بیٹی بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، خالہ بھانجی بھی ہیں، اور بھی شاید کوئی رشتہ ہو. ساس بہو ابھی تک نہیں آئی. پچھلے بیچ میں ہمارے ہاں نواسی، ماں اور نانی 3 لوگ بیک وقت ایک کلاس میں ہوتے تھے. تو یہ ہے کہ یہ رشتے موجود ہیں. اللہ کرے کبھی ساس اور بہو کا بھی موجود ہو. آپ میں سے جتنے لوگوں کو ٹرانسپورٹ چاہیے وہ نیچے سے اسکریپ پیپر لے کے اس کے اوپر اپنا ایڈریس لکھ کے چھوڑ دیں، تاکہ جتنے آج ہمارے پاس آئیں گے، ہم نے جو ٹرانسپورٹر کسی سے بات کی ہے ان کو وہ ایڈریسز دیں گے، وہ ایک روٹ بنائیں گے، پھر آپ کو بتا دیا جائے گا کہ اس روٹ پر کتنا کرایہ ہے. تو وہ آج آپ دیں گے تو پھر ہی ہو سکے گا. اگر آپ آج بھول گئے، کل آپ آ کے کہیں ہمارا بھی نام لکھ لیں تو نہیں لکھا جائے گا. ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں ہر چیز، یعنی جوائننگ جب ڈیٹ دی گئی تھی 21 کی، آج صبح تک بھی جوائننگ ہو رہی ہے. تو آپ اس سے سوچیں، آپ کو تو کنوینئنٹ ہوتا ہے، ہمارے لیے کتنی مشکل ہوتی ہے. ہم ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کتنی کرسیاں چاہیے، کتنی کتابیں چاہیے، کتنا کیا چاہیے. تو ہر کام وقت پہ کرنے کی عادت ڈالیں. اور کوئی چیز؟ جی جی. یہ ویسے آج تک میں نے کسی کو بتایا نہیں. میری پچھلی کلاس بھی پوچھتی رہی. پچھلی کلاس میں نے سب سے تعارف لیا. ابھی آپ کا بھی انشاءاللہ ایک گیٹ ٹوگیدر ہوگا، آپ پہلے دونوں بیچز سے ملیں گے. تو جب سب کا تعارف ہوگا نا کہ آپ اپنا بھی کرائیں. میں نے کہا انشاءاللہ پھر کبھی، انشاءاللہ پھر کبھی. اس لیے کہ میں تو آپ کی رہنما نہیں ہوں، وہ تو کوئی اور ہیں. اس لیے میرے بارے میں کیا فائدہ ہوگا جاننے کا. آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اس کا تھیم یہ ہے کہ یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ امت مسلمہ کے لیے ہے. اور اس وقت بھی ہمارے پاس گلاسکو سے ایک اسٹوڈنٹ ہیں اور آہستہ آہستہ دوسرے علاقوں سے بھی آئیں گے. ہم ابھی اپنے پروگرام کے پہلے فیز میں ہیں. جب ہمارے پاس ایسے ٹیچرز ہو جائیں گے جو دوسری لینگویجز میں سکھا سکیں گے تو ہم انشاءاللہ ان کے لیے بھی پروگرام یہاں پر رکھیں گے اور وہ لوگ بھی یہاں آئیں گے. جس کی ابتدا تو ہو چکی ہے لیکن ابھی اس کو کچھ وقت لگے گا. جی کچھ کہہ رہے تھے؟ جی ہاں، الہدا کی اس وقت 6 اور برانچز ہیں. ایک اسلام آباد میں ہے G10 میں، ایک سیٹلائٹ ٹاؤن پنڈی میں ہے، ایک چکلالہ اسکیم 3 میں ہے، ایک ڈھوک فرمان علی میں ہے، ایک ویسٹریج میں ہے. اب لال آزار میں بننے لگی ہے کیونکہ لال آزار کے کچھ لوگ پڑھ کے گئے ہیں. اس کے علاوہ جو لوگ اور شہروں میں گئے ہیں وہاں پر بھی کام کر رہے ہیں. ان برانچز میں ہم نے سارے کورسز نہیں رکھے ہوئے. اس میں ہم نے BA کی شرط نہیں رکھی ہوئی. اس میں ہم نے صرف پڑھے لکھے ہونے کی شرط رکھی تھی. لیکن اس خاتون نے ہماری وہ شرط بھی توڑ دی کیونکہ ہم نے جو دوسرے برانچز میں رکھا تھا کہ جو بھی اردو پڑھنا لکھنا جانتا وہ اس کورس کو جوائن کر سکتا ہے کیونکہ علم تو سب کے لیے. یہاں اس لیے تھوڑی سی سختی ہے کہ آپ لوگوں کو آگے دوسروں کو ایک طرح سے پراپر وے میں سکھانا ہے. یہاں پر اگر ہم معیار کو مینٹین نہیں کریں گے تو پھر سکھا نہیں پائیں گے. اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے BA کیا ہوا ہے تو دوسرے آپ کی بات سنیں گے. اگر MA والے بھی ہوں گے تو سن لیں گے. لیکن اگر آپ خود میٹرک کیے ہوئے تو جو معاشرے کے اندر BA یا MA پڑھے ہوئے لوگ ہیں وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے. لیکن اس سے کم کے چاہے کچھ نہ پڑھے وہ تو سن لیں گے. تو ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ بن گیا تھا کہ دین صرف وہ لوگ پڑھیں جو دنیا نہیں جانتے. ہم چاہتے ہیں دین وہ لوگ پڑھیں جو دنیا کو خوب جانتے ہیں تاکہ دنیا کی صحیح رہنمائی کریں. علم جب صرف یعنی ہمارے ہاں کا جو نام نہاد مولوی حضرات کے ہاتھ آیا جن کے پاس دنیا کا علم نہیں تھا انہوں نے اس کو بہت ہی خراب کیا ہے اور اس کو پریکٹیکل نہیں چھوڑا. ہم چاہتے ہیں کہ مختلف فیلڈز کے لوگ آئیں وہ پڑھیں اور اپنے اپنے فیلڈ میں لوگوں کو بتائیں, چاہے وہ استاد بن کے سکھائیں, چاہے ایک اچھا کولیگ بن کے سکھائیں, چاہے کسی بھی طرح, یعنی کوئی اس کی شرط نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے ایک اشتہار میں دیا تھا کہ اس کے لیے اسلامیات کا پڑھا ہونا کوئی ضروری نہیں, صرف یہ کہ آپ کا شوق اور جذبہ چاہیے. جی نیچے ہی چائے پیئیں گے اس لیے کہ کلاس روم میں کھانا پینا منع ہے اور لائبریری میں بھی کھانا پینا منع ہے. لہذا آپ آئندہ بھی خیال کریں کہ بریک میں آپ یہاں نہ بیٹھے رہیں, بریک ہوتے ہی نیچے اتر جائیں سب, تاکہ آپ کو تھوڑی فریش ایئر بھی ملے, اور ساتھ ہی یہ کہ آپ چل پھر کے ایک دوسرے سے سلام دعا کریں, ملیں جلیں, آپس میں گھل مل کے بیٹھیں, اور کلاس روم کو خوشبو سے پاک رکھیں, یعنی کھانے پینے کی. میری ایک دوست جاپان گئی تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی, میں نے کہا وہاں کی کوئی اچھی سی بات میرے لیے لے کے آنا جو مجھے فائدہ دے, الہدا کو فائدہ دے.
تو کہنے لگی کہ وہاں کے سکولز میں جو سب سے اہم بات میں نے دیکھی وہ یہ کہ کسی کلاس روم میں نہ تو جوتا لے جانے کی اجازت ہے اور نہ ہی کھانے پینے کی چیز لے جانے کی اجازت ہے. ٹوٹلی بین. جس کو کھانا پینا وہ مخصوص ایریا میں جائے بس وہاں کھانا کھائے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ میں کتاب ہے ایک ہاتھ میں کھانا ہے تو اس کی وجہ سے پھر اسپائل ہو جاتی ہیں چیزیں اور پھر صفائی کا معیار قائم نہیں رہتا. 8:30 بجے انشاءاللہ العزیز کل پہلا لیسن آپ کا ہوگا قرآن پاک کے بارے میں. تو جو لوگ لسنرز ہیں یا دوسرے، میں لسنرز کو بھی بہت ویلکم کرتی ہوں اور یہ ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ دوسروں سے پیچھے ہیں یا کچھ. جن کی مجبوریاں ہیں اللہ تعالیٰ بہتر طور پہ سمجھتے ہیں، ان کا جذبہ بہت قابل قدر ہے کہ جو مشکل حالات میں بھی سننے کے لیے آئے ہیں. لسنر کی اصطلاح اس لیے ہم نے رکھی ہے کہ ان کے اوپر ہماری کوئی پابندی نہیں ہوتی، وہ جب چاہیں آ کے سنیں اور جتنا چاہیں سنیں اور چلے جائیں. اور قرآن پاک آپ پڑھتے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں سننے کا بہت ذکر ملتا ہے. وہ سنتے کیوں نہیں، کاش وہ سن لیتے اور غور سے سنتے. اس میں بھی آپ خود لفظوں کے اندر دیکھیں گے. تو سننا بڑا ضروری ہے. جی بہت اچھا سوال آپ نے کام کا کیا. جو میں بھول گئی تھی وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم سپارے اکٹھے ایک جیسے اس لیے منگوا لیتے ہیں تاکہ جب صفحہ پلٹیں تو سب لوگ ایک دفعہ پلٹیں. اگر 50 رنگ کے سپارے ہوں، سپارے یا قرآن پاک، تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہر تھوڑی دیر بعد ورقہ الٹا جا رہا ہوتا ہے جس سے مکمل سائلنس میں گڑبڑ ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں ایک جیسے اس سے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کمبائن اسٹڈی ہوتی ہے، ڈسکشن ہوتی ہے، تو سپارہ کھولنے میں دقت نہیں پیش آتی. تو میں نے کہا تو تھا نیچے سپارے منگوا لیں، اگر آ گئے تو انشاءاللہ آپ کو کل مل جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ قرآن پاک بھی ہے کچھ، اگر یہ آپ لوگ لینا چاہیں تو یہ بھی لے سکتے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جیسا کہ دیکھیں گے کہ اس کے نیچے خالی جگہ چھٹی ہوئی ہے لکھنے کے لیے لفظی ترجمہ، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اور سائڈز بھی چھٹی ہوئی ہیں کہ اگر آپ کوئی تفصیلی نوٹ لکھنا چاہیں تو وہ بھی آپ ساتھ ہی لکھ سکتے ہیں. لیکن پہلے پارے کی حد تک میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ سپارہ لیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ باقی پارے جو ہیں وہ اگر لینا چاہیں تو ہم 30 کا سیٹ اکٹھا بنا کے آپ کو دے دیں گے. پہلے پارے میں اس لیے نہیں کہ آپ کو بھی پریکٹس نہیں ہے لکھنے کی، آپ کو نہیں پتا کہ کون سا لفظ کہاں لکھ ڈالیں، اور پہلا یہ قرآن پاک ہے وہ آپ کا خراب نہ ہو جائے. تو ایک سپارے پہ آپ پریکٹس کر لیں. اس کے بعد چاہے تو یہ تو ابھی آپ لے سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں ابھی سے، کوئی مشکل نہیں. لیکن یہ ہے کہ لکھنا آپ بعد میں شروع کریں. تو ایک سپارے کا جب ٹیسٹ ہوگا تو آپ جب بالکل ٹیسٹ دے چکیں گے اور آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کی کس قسم کی غلطیاں ہوئی ہیں، تو اس کے بعد کسی وقت چھٹیوں میں بیٹھ کے اپنا پہلا سپارہ دوبارہ پیچھے سے لکھ لیں. اس کے علاوہ ہم ایک اور کام یہ بھی کرتے ہیں کہ ہائی لائٹرز رکھتے ہیں اس قسم کے. یہ بھی پہلے تو ہم اکٹھے منگوا لیتے تھے، آپ چاہیں تو منگوا لیں گے، نہ چاہیں تو اپنا خود بھی خرید سکتے ہیں. جو لفظ مشکل ہوتا ہے اس کو ہم ہائی لائٹ کر دیتے ہیں، یعنی اسٹوڈینٹس کلاس میں ساتھ ساتھ کر لیتی ہیں، بعض اوقات بعد میں بیٹھ کے کر لیتی ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی وقت بھی قرآن پاک جب کھولتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کون سے لفظ مجھے نہیں آتے. میں نے بھی کیے ہوئے ہیں، جب میں تلاوت کرتی ہوں تو وہ لفظ ابھر کے سامنے آ جاتے ہیں جن کو بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے، کہ سارے کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور جب میں پرچہ بناتی ہوں تو بھی مجھے بڑی آسانی رہتی ہے ورڈز پک کرنے میں. فٹافٹ وہ چند لفظ جو مشکل ہوتے ہیں وہ نکال کے تو لکھ لیتی ہوں، مجھے پھر بہت ٹائم نہیں لگتا پرچہ بنانے میں. نہیں، میں اس لیے اناؤنس کرتی ہوں کہ آپ کو سکھانا ہے، آپ کو ہرانا تھوڑی ہے. ایک اور چیز یہ ہے کہ سب لوگ روٹیٹ کر کے بیٹھیں گے. ہم انشاءاللہ 8 کے گروپس بنا لیں گے، تو ہر روز وہ لسٹ لگا دیں گے. ابھی جب رجسٹریشن ہو جائے گی اس میں شاید 1 ویک اور لگ جائے یہ سارا فائنل کر، تاکہ کوئی شخص ایسا نہ ہو جو ہمیشہ پیچھے بیٹھتا رہے یا ہمیشہ اس طرف بیٹھتا رہے. آپ کا نام نوٹس بورڈ پہ ہوگا، آپ کو خود پتا ہوگا کہ آج یہ ڈیٹ ہے اور میری سیٹ اس لائن نمبر میں، تو آپ پھر خود بخود وہاں پر بیٹھ جائیں. اور اس طرح یہ بھی پتا چل جائے گا آج ہدہد کہاں، مالی اللہ ارا الہدہد. اچھا، اور کوئی بات؟ جی ہاں، یہ بھی ایک اہم سوال ہے جو شروع میں پتہ ہونا چاہیے. انشاءاللہ ہم جو ڈیلی فقہ پڑھائیں گے ابتدا میں آپ کو، تو اس میں آپ کو انشاءاللہ تعالی ساری طہارت سے متعلق جتنی بھی باتیں ہیں، خواتین کی طہارت سے متعلق، وہ سب پڑھا دیں گے. لیکن اس میں جب تک وقت ہے تو یہ چونکہ آپ کی فوری ضرورت ہے اس لیے آپ کو بتا دوں کہ جیسے آپ نے سپارہ پکڑا ہوا ہے اور باہر کوئی آیت نہیں لکھی ہوئی اور آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ اس سپارے کو پکڑ سکتے. اس کے بعد یہ کہ اگر آپ نے کھولا ہے، جو اس کے حاشیہ ہے سفید کاغذ، اس کو آپ یعنی الٹا سکتے ہیں، لیکن آپ اپنا ہاتھ عربک ٹیکسٹ کے اوپر نہیں رکھ سکتے.
اس میں یہ ہے کہ قرآن کی کلاس میں تو باوضو ہی ہونا چاہیے آپ کو، لیکن اگر جو پیریڈز ہیں تو عموماً ہماری اسٹوڈنٹس گلوز پہن لیتی یا ٹیشو پیپر نیچے رکھ کے اس کو لکھ لیتی یا دوپٹہ یا کچھ بھی، وہ کام چلتا رہے. رومال جو چاہیں، یہ آپ کے اپنے اجتہادات، جو چاہیں کریں. اصل میں مجھے تو بازار جانے کا بہت کم موقع ملتا ہے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا وہ ملتے کہاں سے. لوگوں کو صرف پہنے ہوئے دیکھتی ہوں، اس لیے آپ کو مشورہ دے رہی ہوں. اگر آپ میں سے کوئی یہ خدمت کر سکے تو جتنے لوگ لینا چاہیں وہ نام لکھوا دیں تو باقی لے آئیں. لیکن انشاءاللہ اگر یہ بات ہمیں پتہ چل گئی ملتے کہاں سے، جیسے چادروں کی جگہ ہم نے پتہ کر لی، تو آپ کو منگوا بھی دیں گے. ٹھیک. اور اگر گھر سے جو کھانے پینے کی چیز لائے ضرور لائیں. مطلب نیچے چھوڑ دیں کہ مطلب اگر سیب ہے تو سیب کی اسمیل آ رہی ہے. بیگ میں ہو تو عموماً نہیں آتی. پولیتھین کے بیگ میں اگر لپٹا ہوا ہو تو ڈال دیں تو کوئی مشکل نہیں اس میں. ایسا نہ ہو کہ نیچے آپ رکھ کے آئیں. اور ویسے الحمدللہ یہ بات بھی اللہ کا کرم ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آج تک الہدا سے کوئی چیز ادھر ادھر نہیں ہوئی. اور یہ صرف اللہ کا احسان ہے. لوگوں کی چیزیں پڑی رہتی ہیں، ادھر ادھر مسپلیس ضرور ہو جاتی ہے. جیسے لاسٹ اینڈ فاؤنڈ کا ڈبہ سا بنایا ہوا ہے، اس میں ڈالتے جاتے ہیں، بعض اوقات کوئی نکال لیتا، بعض اوقات کوئی نہیں، پھر ساری اٹھا کے ہم صدقہ کر دیتے ہیں جب اس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا. بھول جاتے ہیں بعض اوقات لوگ، لیکن یہ ہے کہ چوری نہیں ہوتی. اور کوئی چیز ٹائم ٹیبل دیکھ لیں، وہ سبجیکٹ دیکھ لیں ان کو کیا سوٹ کرتا ہے، پھر اس کے مطابق کر لیں. ان کی ہمت. ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. 3 سال کا میں نے اس لیے کیا کہ 3 سال میں ایٹ لیسٹ انسان 2 سبجیکٹ یا 3 سبجیکٹ ایک ٹرم میں ایوریج پڑھ کے کر سکتا ہے. لیکن بہرحال 2 میں بھی کر سکتا ہے، 1.5 میں بھی کر سکتا ہے، 4 میں بھی کر سکتا ہے، 5 میں بھی، 10 میں بھی. جو ہاں ایک یہ چیز بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو کلاس نوٹس ہیں، جیسے میرا اتنا تجربہ نہیں ہے، آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک رجسٹر بنایا ہوا آپ نے سب سبجیکٹس کا، الگ بھی بنایا، الگ الگ آپ بنا سکتے ہیں. ایک ایک کاپی لے لیں، ایک ڈاٹر کوئی بھی عام سائز کا وہ لے لیں، بڑا لے لیں. کچھ لوگوں نے فائلز بھی رکھی ہوئی ہیں، وہ اس میں اور ڈالتے جاتے ہیں. جیسے چاہیں آپ کر لیں. لیکن یہ آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ ہر چیز سیپریٹ لکھیں. پچھلے دن کے لیکچر سے اس کو ریلیٹ کریں. یہ نہ ہو کہ ایک ہی دن میں آپ جو کچھ ہے صبح سے شام لکھ لیں اور گھر جا کے آدھا گھنٹہ اس میں لگے کہ کس نے کیا کرایا تھا. خیر یہ باتیں اس لیے میں نہیں کہتی کہ آپ لوگ 14 سال کم از کم ماشاءاللہ پڑھ کے آئے ہیں، تجربہ مجھ سے زیادہ ہوگا. 7:15 7 بجے سورج نکلے تو 8 بجے تک ہاں جی پڑھ سکتے. جی نفل پڑھنے اصل میں تو نفل ہے، اسے چاشت کہیں یا اشراق کہیں. یہاں پر ہمارے الحمدللہ جو پہلا بیچ ہے ان کے ساتھ مجھے ترکی جانے کا اتفاق ہوا. مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی تھی، جہاں نمازیں آدھی تھیں وہ لوگ جنون کی حد تک اشراق پڑھنے کے شوقین تھے. حتیٰ کہ ایئرپورٹ پہ بھی مشکل سے مشکل وقت میں جب دیکھو لائن کھڑی ہے نفل پڑھے جا رہے ہیں. اور اس کی الحمدللہ عادت ان کو یہیں سے پڑی کہ صبح آ کے 1 سال تک انہوں نے 2 نفل پڑھے تو زندگی کا ایک حصہ بن گیا. اور یہ نفل اتنے قیمتی ہیں، یعنی ایک بہت ان کی فضیلت ہے. اس لیے جب نماز سے ابتدا کی جاتی ہے ایک سنت کی عادت پڑ جاتی ہے، بعد میں بھی آپ کو فائدہ دی. اب اس کے بعد آپ کا وقت یہ ہوگا کہ آپ لوگ کیا کریں گے، یعنی آپس میں میل ملاقات کریں، چائے پیئیں، ایک دوسرے سے نام شام پوچھیں. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا، سنت طریقہ یہ کہ جب کوئی آتا تھا آپ کے پاس تو آپ نے کیا حکم دے رکھا تھا کہ پہلے کیا کرو، تعارف حاصل کرو. یہ مسنون ہے، یعنی ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت پوچھا جائے آپ کون ہیں، کیا نام ہے، کہاں سے آئے. کیونکہ جب پڑھائی زیادہ ہو جائے گی پھر شاید آپ کو موقع نہ ملے. چائے کے بعد آج کلاس نہیں ہوگی، آپ 12 ساڑھے 12 تک فارغ ہو کے آپ جا سکتے ہیں. کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جیسے ہاسٹل میں آئے ہیں، انہیں اپنی چیزیں رکھنا ہے، کچھ تھکے ہوئے ہیں سفر کر کے، کچھ پہلا دن ہے 2 گھنٹے کافی ہے بیٹھنا، اس لیے آج آپ کو چھٹی ہے اس کے بعد. لیکن کل سے انشاءاللہ آپ اپنے گھر والوں کو 2 بجے چھٹی کا بتا دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اپنے لیے خالص کر لے اور ہم سے وہ کام لے لے جو اس وقت کی ضرورت ہے اور ہماری مدد کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.